सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बालाए ताक। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात। डिप्टी कमिश्नर वस्ती फरहान गनी का तबादला लोकल गवर्नमेंट में कर दिया गया। जियाउर रहमान इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिपोटेशन पर तैनाती पर पाबंदी आयद कर रखी है। जियाउर रहमान साहब हैं, उनका ट्रैक है, बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है इसमें कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं है। वो केपी में भी अच्छी पोस्टिंग्स पे रहे हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, फिर पंजाब में भी वो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे रहे हैं, डीसीओ खुशाब भी रहे थे। मौलाना फजल रहमान का भाई होना कोई जुर्म नहीं। वजीर इत्तलाक सिंध नासिर हुसैन शाह की वजाहत, कहते हैं जियाउर रहमान की तैनाती मुकम्मल इंतजामी मामला है। वो एक अच्छे अफसर हैं। कमिश्नर अखवाम रिफ्यूजी और डिप्टी कमिश्नर जिला खुशाब भी रह चुके हैं। पीएमएस अफसर की तैनाती कहीं भी की जा सकती है। कराची की सरकारी नौकरियां गैर मकामी लोगों को दी गईं। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार की जियाउर रहमान की तैनाती की मजम्मत। कहा, हमें अफसर की काबिलियत पर एतराज नहीं, शहर के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा। जाली डोमिसाइल के जरिए नौकरियां देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं। जामा मस्जिद सोफिया में नमाज जुमा में हजारों अफराद की शिरकत। मस्जिद के अंदर तिल धरने को जगह न बची। आस पास की सड़कें भी नमाजियों से भर गईं। नमाज से कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पुरसोज आवाज में कुरान पाक की तिलावत। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजारों के मजमे में कोरोना एसओपीज का खुसूसी एहतमाम। नमाज के दौरान फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया। चेक पोस्टों पर नमाजियों के टेम्परेचर चेक करने के बाद मास्क और जाए नमाज दिए गए। नमाज जुमा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। अदालत का कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, अवाम बहुत तकलीफ में है। 25 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली बहरान पर वफाक को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल और गैस वफाक से मिलता है। पीटीआई ने धरना दिया, केक और चाय भी के इलेक्ट्रिक से ली। इम्तियाज शेख की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। इम्तियाज शेख ने जाम सादिक के दौर में भी कराची को लूटा, अपने रिश्तेदार को नेपरा में लगवाया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीन नकवी की तनकीद। एमकेएम के मोहम्मद हुसैन बोले, हुकूमती बेंच से तूफान बदतमीजी मचाया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए कलभूषण की सजा खत्म नहीं होगी। भारत सलामती कौंसिल जा सकता था, हमने उसके हाथ काट दिए। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन से कहा, हसास सिक्योरिटी मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आलमी अदालत ने भी कलभूषण की सजा खत्म नहीं की। हुकूमत का पीआईए की निजकारी का कोई इरादा नहीं। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में ऐलान। कहा, पीआईए को तंजीम नौ के जरिए माजी के सुनहरे दौर में लाएंगे। जाली लाइसेंस का मामला अंजाम तक पहुंचाएंगे। लाइसेंस अथॉरिटी के 5 अफसरान मुअत्तल किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई, 2 माह में अपील कर सकते हैं।
بلاول بھٹو زرداری کی اغوا ہونے والے صحافی مطیع اللہ جان سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں کہا مطیع اللہ جان کا اغوا جمہوریت پر حملہ ہے, برداشت نہیں کریں گے. اظہار رائے کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی. مطیع اللہ جان بولے ملک میں مقابلہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا ہے, سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویڈیو گیم پب جی پر پابندی ختم کر دی. پی ٹی اے کو فوری طور پر پب جی کھولنے کا حکم. پی ٹی اے نے 1 جولائی کو گیم پر پابندی عائد کی تھی. بھارت نے حملے کی کوشش کی تو ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے. صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے خبردار کر دیا. اسلام آباد میں کشمیر محاصرے میں ہے کہ عنوان سے سیمینار کا انعقاد. وفاقی وزیر اطلاعات شبے میں 1209 افراد میں وائرس کی تشخیص, 54 افراد جان سے گئے. اموات 5763 ہو گئیں. کرونا وائرس سے متاثرہ 44,000 سے زائد افراد اب بھی زیر علاج. چمکتے سونے پر مہنگائی کا پانی چڑھ گیا. پاکستان میں پہلی بار 10 گرام سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے سے زائد ہو گئی. 1 تولے کے نرخ 1,18,700 تک جا پہنچے. سراپا بازار کی رونقیں ماند پڑ گئی. سونار پیشہ بدلنے لگے. شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کالعدم ہوگی یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت کا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان کو تحریری دلائل بدھ تک جمع کرانے کا حکم. وزیر اعظم کے احکامات اور وزیر اعلیٰ کے نوٹسز بیکار. لاہور میں چکی کا آٹا مزید 2 روپے مہنگا, 70 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. عوام کی چیخیں نکل گئی. کہتے ہیں اب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھینی جا رہی ہے. حکومت آٹا تو سستا کر دے. لاک ڈاؤن سے پریشان ریسٹورنٹس مالکان کے صبر کا پیمانہ لبریز. پریس کانفرنس میں ریسٹورنٹس کو صنعت کا درجہ دینے کا مطالبہ. کہا ریسٹورنٹس تباہی کے دہانے کو پہنچ گئے. ہزاروں بند ہو گئے, لاکھوں بے روزگار ہو گئے. حکومت ڈائن ان کی اجازت دے. عید قربان کی تیاری. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری. منڈیوں میں رش بڑھ گیا. جانوروں کے دام سن کر خریداروں کے ہوش اڑ گئے. غنی کی جگہ تعینات کیا گیا ہے, جبکہ فرحان غنی کو ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تعینات کر دیا گیا. فضل الرحمان کے بھائی کی تعیناتی پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کڑی تنقید بھی جاری ہے. کراچی میں قانون کے ساتھ کھلواڑ. سندھ حکومت نے کیا انوکھا اقدام. کے پی کے پی ایم ایس افسر کو سندھ کا ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا. ڈپٹی کمشنر وسطی ضیاء الرحمان مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں. ضیاء الرحمان صاحب کی تعیناتی کا انوکھا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ضیاء الرحمان کو فرحان غنی کی جگہ ڈی سی سینٹرل تعینات کیا گیا ہے, جبکہ فرحان غنی کا تبادلہ کر کے ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تعینات کر دیا گیا. ضیاء الرحمان کا تعلق پروویژنل مینجمنٹ سروس خیبر پختونخوا سے ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سندھ میں اس پوسٹ کے لیے کوئی اہل نہیں تھا, یا پھر کسی خاص مقصد کے لیے خیبر پختونخوا سے بھرتی کی گئی. عدالتی احکامات کے خلاف اقدام کیوں کیا گیا؟ اپوزیشن نے تنقید کے تیر برسا دیے ہیں. کراچی کی سرکاری نوکریاں غیر مقامی لوگوں کو دی گئیں. شہر کے بچوں کو کچھ نہیں مل رہا. ایم کیو ایم پاکستان کے خواجہ اظہار کے سین اسمبلی کے باہر پیپلز پارٹی پر تنقید. کہا جعلی ڈومیسائل کے ذریعے نوکریاں دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. کراچی کے تمام ڈپٹی کمشنرز پہلے ہی عدالتوں میں حاضر ہو رہے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل کے اوپر 1 لاکھ سے زائد نوکریاں کراچی میں دی گئیں. کراچی میں صرف 1,92,128 نوکریاں ہیں سرکاری, اس میں سے 1 لاکھ سے زیادہ جعلی ڈومیسائل. اور یہ ساری جعلی ڈومیسائل یہ ڈپٹی کمشنرز اور ان کی آنکھ کے نیچے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں جو رشوت خوری کا بازار گرم کر رکھا ہے, یہ وہ کر رہا ہے. میں آنے والے وقت میں ڈی سی کورنگی, ڈی سی ایسٹ, ڈی سی ویسٹ اور ڈی سی ساؤتھ کے اندر جہاں جہاں پیسے لے کے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, میں ان کے نام فلور آف دی ہاؤس بتاؤں گا. ضیاء الرحمان کی تعیناتی مکمل انتظامی معاملہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا رد عمل. کہا کہ وہ ایک اچھے افسر ہیں اور کمشنر افغان ریفیوجی اور ڈپٹی کمشنر ضلع خوشاب بھی رہ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا بھائی ہونا کوئی جرم نہیں. پی ایم ایس افسر کی تعیناتی کہیں بھی کی جا سکتی ہے. مان صاحب ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, بہت ہی ایکٹیو بریلینٹ افسر ہیں, اور ان کو یہاں پہ لگانا جو ہے اس میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات نہیں ہے. وہ
کے پی میں بھی اچھی پوسٹنگز پہ رہے ہیں، پرفارم کر چکے ہیں، پھر پنجاب میں بھی وہ مختلف پوسٹنگز پہ رہے ہیں، ڈی سی او خوشاب بھی رہے تھے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی پوسٹنگ ہے. اور اگر آج یہاں پہ ان کی کوئی پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھائی ہونا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنی میرٹ پہ آئے ہیں آگے اور وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ترکی کی سرزمین پر 86 برس بعد نئی تاریخ رقم ہو گئی. مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کر دی گئی. نماز میں پورا شہر امنڈ آیا. ہزاروں افراد کے سجدوں کے روح پرور مناظر دیکھے گئے. آس پاس کی سڑکیں بھی نمازیوں سے بھر گئیں. نماز کے دوران فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا. چیک پوسٹوں پر نمازیوں کے ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد ماسک اور جائے نماز دیے گئے. نمازیوں نے بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. ترک سرزمین پر صدائے حق بلند. عليك يا سيدنا يا نبي الله. پورے 86 سال کے بعد استنبول میں نئی تاریخ رقم ہوئی. مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع ہوا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. آذان ہوئی تو ہزاروں افراد نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچے. ترک صدر رجب طیب نے اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. الحمد للہ رب العالمین. تاریخی ممبر پر تاریخ ساز خطبہ ہوا. امام مسجد نے عصا کی جگہ تلوار تھامی. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی ہوئی تو ہزاروں افراد مسجد کے اندر اور باہر موجود تھے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ترک عوام سمیت استنبول میں موجود دیگر ممالک کے شہریوں نے بھی نماز جمعہ ادا کی. یہ مسجد استنبول کے تاریخی علاقے سلطان احمد میں واقع ہے. کئی سال بعد آج اس تاریخی واقعے نے سلطنت عثمانیہ کی یاد تازہ کر دی. مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو 46 سال بعد سجدوں سے آباد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نماز جمعہ کی ادائیگی پر ترک صدر اور مسلم امہ کو مبارکباد. کہا کہ ایمان کی پاکیزگی سے سرشار مسلمانوں نے مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو اپنے سجدوں سے گل و گلزار کیا. اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج سن کر دل منور ہو گیا. تاریخ ساز مسجد میں سجدہ ریزی کے روح پرور مناظر کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے. مسجد آیا صوفیہ میں آج نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اور وہاں نماز جمعہ کے ایمان افروز مناظر دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی. اور اب بات کراچی میں جاری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونا چاہیے. عوام بہت تکلیف میں ہے. عدالت نے 25 اگست تک پیش رفت رپورٹ طلب کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور کنڈے ہٹانے کا حکم دے دیا. کے الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونا چاہیے. جسٹس خادم حسین کا کے الیکٹرک انتظامیہ اور وکلا پر برہمی کا اظہار. ریمارکس دیے کہ کے الیکٹرک پر ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہے.
के इलेक्ट्रिक के वकील ने बताया कि मुतादिद इलाकों से कुंडे हटा दिए, बिजली के तार भी तब्दील कर दिए, बाज़ इलाकों में लोग दोबारा कुंडे लगा देते हैं। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा कि के इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ पैसे बना रहे हैं। अदालत ने 25 अगस्त तक के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बिजली समेत तमाम बहरानों की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का रद्द अमल, कहा कि इलेक्ट्रिक को प्लांट लगाने दिया जाता तो आज बिजली का बहरान पैदा न होता। फिरदौस शमीम नकवी ने आसिफ अली जरदारी पर तंज के तीर भी बरसाए।